سورہ نازعات۔ نام پہلے ہی لفظ والنازعات سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ یہ سورہ نبا کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کا مضمون بھی یہی بتا رہا ہے کہ یہ ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ موضوع اور مضمون اس کا موضوع قیامت اور زندگی بعد الموت کا اثبات ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات پر تنبیہ بھی کہ خدا کے رسول کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آغاز کلام میں موت کے وقت جان نکالنے والے اور اللہ کے احکام کو بلا تاخیر بجا لانے والے اور حکم الہی کے مطابق ساری کائنات کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم کھا کر یہ یقین دلایا گیا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور موت کے بعد دوسری زندگی ضرور پیش آ کر رہے گی، کیونکہ جن فرشتوں کے ہاتھوں آج جان نکالی جاتی ہے انہی کے ہاتھوں دوبارہ جان ڈالی بھی جا سکتی ہے، اور جو فرشتے آج اللہ کے حکم کی تعمیل بلا تاخیر بجا لاتے ہیں اور کائنات کا انتظام چلاتے ہیں، وہی فرشتے کل اسی خدا کے حکم سے کائنات کا یہ نظام درہم برہم بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرا نظام قائم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ کام جسے تم بالکل ناممکن سمجھتے ہو، اللہ کے لیے سرے سے کوئی دشوار کام ہی نہیں ہے جس کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت ہو۔ بس ایک جھٹکا دنیا کے اس نظام کو درہم برہم کر دے گا، اور ایک دوسرا جھٹکا اس کے لیے بالکل کافی ہوگا کہ دوسری دنیا میں یکا یک تم اپنے آپ کو زندہ موجود پاؤ۔ اس وقت وہی لوگ جو اس کا انکار کر رہے تھے خوف سے کانپ رہے ہوں گے، اور سہمی ہوئی نگاہوں سے وہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہے ہوں گے جس کو وہ اپنے نزدیک ناممکن سمجھتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ مختصراً بیان کر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ رسول کو جھٹلانے اور اس کی ہدایت و رہنمائی کو رد کرنے اور چال بازیوں سے اس کو شکست دینے کی کوشش کا کیا انجام فرعون دیکھ چکا ہے۔ اس سے عبرت حاصل کر کے اس روش سے باز نہ آؤ گے تو وہی انجام تمہیں بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد آیت 27 سے 33 تک آخرت اور حیات بعد الموت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے منکرین سے پوچھا گیا ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دینا زیادہ سخت کام ہے یا اس عظیم کائنات کو پیدا کرنا جو عالم بالا میں اپنے بے حد و حساب ستاروں اور سیاروں کے ساتھ پھیلی ہوئی ہے۔ جس خدا کے لیے یہ کام مشکل نہ تھا، اس کے لیے تمہاری دوبارہ تخلیق آخر کیوں مشکل ہوگی؟ صرف ایک فقرے میں امکان آخرت کی یہ ٹھوس دلیل پیش کرنے کے بعد زمین اور اس سر و سامان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو زمین میں انسان اور حیوان کی زیست کے لیے فراہم کیا گیا ہے، اور جس کی ہر چیز اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ وہ بڑی حکمت کے ساتھ کسی نہ کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ اشارہ کر کے اس سوال کو انسان کی عقل پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ خود اپنی جگہ سوچ کر رائے قائم کرے کہ آیا اس حکیمانہ نظام میں انسان جیسی مخلوق کو اختیارات اور ذمہ داریاں سونپ کر اس کا محاسبہ کرنا زیادہ مقتضائے حکمت نظر آتا ہے، یا یہ
کہ وہ زمین میں ہر طرح کے کام کر کے مر جائے اور خاک میں مل کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے، اور کبھی اس سے حساب نہ لیا جائے کہ ان اختیارات کو اس نے کیسے استعمال کیا اور ان ذمہ داریوں کو کس طرح ادا کیا۔ آیات 34 سے 41 میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آخرت برپا ہوگی تو انسان کے دائمی اور ابدی مستقبل کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس نے دنیا میں حد بندگی سے تجاوز کر کے اپنے خدا سے سرکشی کی اور دنیا ہی کے فائدوں اور لذتوں کو مقصود بنا لیا، اور کس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے سے احتراز کیا۔ یہ بات خود بخود اوپر کے سوال کا صحیح جواب ہر اس شخص کو بتا دیتی ہے جو ضد اور ہٹ دھرمی سے پاک ہو کر ایمانداری کے ساتھ اس پر غور کرے، کیونکہ انسان کو دنیا میں اختیارات اور ذمہ داریاں سونپنے کا بالکل عقلی، منطقی اور اخلاقی تقاضا یہی ہے کہ اسی بنیاد پر آخر کار اس کا محاسبہ کیا جائے اور اسے جزا یا سزا دی جائے۔ آخر میں کفار مکہ کے اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ قیامت آئے گی کب؟ یہ سوال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار کرتے تھے۔ جواب میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ رسول کا کام صرف خبردار کر دینا ہے کہ وہ وقت آئے گا ضرور۔ اب جس کا جی چاہے اس کے آنے کا خوف کر کے اپنا رویہ درست کر لے، اور جس کا جی چاہے بے خوف ہو کر شترے بے مہار کی طرح چلتا رہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو وہی لوگ جو اس دنیا کی زندگی پر مرے مٹتے تھے اور اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے، یہ محسوس کریں گے کہ دنیا میں وہ صرف گھڑی بھر ٹھہرے تھے۔ اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ اس چند روزہ زندگی کی خاطر انہوں نے کس طرح ہمیشہ کے لیے اپنا مستقبل برباد کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں۔ مراد وہ فرشتے ہیں جو موت کے وقت انسان کی جان کو اس کے جسم کی گہرائیوں تک اتر کر اور اس کی رگ سے کھینچ کر نکالتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں۔ یعنی احکام الہی کی تعمیل میں اس طرح تیزی سے رواں دواں رہتے ہیں جیسے کہ وہ فضا میں تیر رہے ہوں۔ السابقات سبقا، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں۔ سبقت کرنے سے مراد یہ ہے کہ حکم الہی کا اشارہ پاتے ہی ان میں سے ہر ایک اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ المدبرات امرا، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ یہ سلطنت کائنات کے وہ کارکن ہیں جن کے ہاتھوں دنیا کا سارا انتظام اللہ تعالی کے حکم کے مطابق چل رہا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا۔
تتبعها الرادفة اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا۔ قلوب يومئذ واجفة کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ أبصارها خاشعة نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ یعنی جب ان کو جواب دیا گیا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا تو وہ مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یاروں اگر واقعی ہمیں پلٹ کر دوبارہ زندگی کی حالت میں واپس آنا پڑا تب تو ہم مارے گئے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى جب اس کے رب نے اسے طوا کی مقدس وادی میں پکارا تھا، اذهب إلى فرعون إنه طغى کہ فرعون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لك إلى أن تزكى اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی۔ بڑی نشانی سے مراد عصا کا اژدہا بن جانا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَى مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى پھر چال بازی کرنے کے لیے پلٹا، فَحَشَرَ فَنَادَى اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا، فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ یعنی خدا کے رسول کو جھٹلانے کے اس انجام سے ڈرے جو فرعون دیکھ چکا ہے۔ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے اس کو بنایا۔ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا۔
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا. والأرض بعد ذلك دحاها اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا. أخرج منها ماءها ومرعاها اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا. والجبال أرساها اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے. متاعا لكم ولأنعامكم سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا. مراد ہے قیامت. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى تو جس نے سرکشی کی تھی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ ٹھہرے گی. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ. إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں یہ بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں.